بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حدیث میں والد کی کیا اہمیت بتلائی گئی ہے اور والد کا احترام کیسے کریں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کون سی دعا مانگیں۔ ناظرین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 251 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بھی بنایا اور نبوت بھی عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک جگہ جمع ہو گئی۔ ان کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کے پاس خدمت کے لیے رہ گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی، کئی دن گزرے تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کی خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی مقابلے میں آگے نہیں بڑھ رہا۔ انہیں غیرت آئی اور طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نوعمری کی وجہ سے شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے پاس گئے اور خود اس کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا۔ ناظرین، یہ اللہ کی غیبی مدد تھی کہ نوعمر ہونے کے باوجود بھی جالوت جیسے طاقتور کو قتل کر دیا۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام براہ راست جنگ میں شریک نہیں تھے، وہ تو اپنے والد کی خدمت کے لیے رکے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان سے یہ عظیم کام لے لیا۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پروردگار کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ معلوم ہوا کہ والد کو راضی رکھنا چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ والد کو راضی رکھنے کے لیے یہ مختصر سے 10 کام کریں۔ نمبر 1، خدمت کرنا۔ نمبر 2، ضرورت پر کاروبار میں ہاتھ بٹانا۔ نمبر 3، ان کی جائز خواہشات پوری کرنا۔ نمبر 4، ان کے مال میں اسراف اور فضول خرچی نہ کرنا۔ نمبر 5، ان کے دوستوں اور بھائی بہنوں کا احترام کرنا۔ نمبر 6، ان سے مشورہ کرنا۔ نمبر 7، ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنا۔ نمبر 8، ان کی منشا پہنچانے کی کوشش کرنا تاکہ ان کے دل سے خود دعا نکلے۔ نمبر 9، ان کی دوا کا انتظام کرنا۔ نمبر 10، ان کے جائز حکم ماننا۔ ناز اگر والد ایسا حکم دیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو ایسی صورت میں حکمت سے انہیں منع کرنا۔ ناظرین، ماں کی خوشی اور ناخوشی کی بھی وہی اہمیت ہے جو اس حدیث میں باپ کی رضامندی اور ناراضگی کی بتلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نماز میں سجدہ کی حالت میں یہ دعا مانگیے، اے اللہ، میں آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں تیری نافرمانی سے۔ والدین کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اور اس دعا کو مانگتے رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ ناظرین، والد کا رشتہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں، اس لیے ہر موقع پر ہم اپنے والد کا احترام کریں۔ والد کا احترام کرنے کے لیے یہ مختصر سے 7 کام کریں۔ نمبر 1، والد کو اپنے گھر کا سربراہ سمجھیے، ان کے حکم پر اپنا حکم نہ چلائیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ نمبر 2، والد مخاطب ہو تو بے اطلافی نہ کریں، مثلا موبائل میں مشغول ہونا وغیرہ۔ نمبر 3، والد کسی بات کا کہیں تو بحث نہ کریں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، ہاں اگر اس میں نقصان کا شعبہ ہو تو ادب سے اپنی رائے پیش کر دیں اور نقصان کی وضاحت کر دیں۔ نمبر 4، ان کے ساتھ نیکی کر کے ان پر احسان نہ جتلائیں۔ نمبر 5، ان کو غضب اور نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کے سامنے منہ نہ بگاڑیں، ترش رو نہ ہوں۔ نمبر 6، اگر ناحق بھی ڈانٹ دیں تو بھی ان کی بات برداشت کریں۔ نمبر 7، بھائی بہنوں سے نہ جھگڑیں
کہ ان سے والد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کا خوب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔